أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين اللہ لا الہ الا هو وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ نہیں پہنچتی کوئی تکلیف بدون حکم اللہ کے ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ اور جو کوئی یقین لائے اللہ پر وہ راہ بتلائے اس کے دل کو واللہ بکل شیء علیم اور اللہ کو ہر چیز معلوم ہے واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اور حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ پھر اگر منہ موڑو تو ہمارے رسول کا تو یہی کام ہے پہنچا دینا کھول کر اللہ لا الہ الا ہو اللہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ پر چاہیے بھروسہ کریں ایمان والے یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم اے ایمان والو تمہاری بعض جورویں اور اولاد دشمن ہیں تمہارے سو ان سے بچتے رہو وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور اگر معاف کرو اور درگزر کرو اور بخشو تو اللہ ہے بخشنے والا مہربان انما اموالکم واولادکم فتنہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہی ہیں جانچنے کو واللہ عنده اجر عظیم اور اللہ جو ہے اس کے پاس ہے ثواب بڑا فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم سو ڈرو اللہ سے جہاں تک ہو سکے اور سنو اور مانو اور خرچ کرو اپنے بھلے کو ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون اور جس کو بچا دیا اپنے جی کے لالچ سے سو وہ لوگ وہی ہیں مراد کو پہنچے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا اگر قرض دو اللہ کو اچھی طرح پر قرض دینا یضاعف لکم ویغفر لکم وہ دونا کر دے تم کو اور تم کو بخشے واللہ شکور حلیم اور اللہ قدردان ہے تحمل والا عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم جاننے والا پوشیدہ اور ظاہر کا زبردست حکمت والا۔ پچھلے رکوع میں کفار کی سزاؤں کا ذکر تھا اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اللہ نے اپنا تعارف کرایا تھا اس کے ذریعے سے وہاں یہ بتایا گیا تھا کہ کفار اور مشرکین کا کفر اور شرک یہ آخرت کی کامیابی سے کامل اور مکمل طور پر معنی بن رہا ہے، یعنی کفر اور شرک کی وجہ سے وہاں کسی بھی درجہ کے وہاں کی نعمتوں سے استفادہ نہیں کر سکیں گے۔ ان آیات کے اندر جو آیات تلاوت کی گئی ہیں جو ایمان والے اللہ کے حکم کے اندر کوتاہی کرتے ہیں اور جس کا سبب اپنے مال اور اولاد کی محبت ہوتی ہے اور عموماً آدمی سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں فرائض کی ادائیگی میں حکم کی تعمیل میں اگر دیکھا جائے تو اس کے پیچھے دو ہی وجہ کار فرما ہوتی ہے، یا تو مال کی محبت یا اولاد کی محبت۔ تو جزوی طور پر یہ محبت جو انسان کو اللہ کی اطاعت سے روک دیتی ہے یہ بھی آخرت کی کامیابی کے مکمل طور پر حصول کے راہ میں یہ رکاوٹ بن جاتی ہے۔
ان آیات میں اسی کو بتایا گیا ہے۔ یہ سورہ تغابن ہے، جس کے معنی خسارہ اور گھاٹا۔ مناسبت کیا ہے؟ مناسبت یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے اہل جنت کو دوزخ کا اس کو وہ مقام دکھلایا جائے گا کہ اگر اس کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق نہ گزرتی اور اللہ کی مغفرت اسے حاصل نہ ہوتی اور وہ ایمان اور اعمال سے محروم ہوتا تو اس کا ٹھکانہ وہ ہوتا جو جہنم میں اس کے لیے طے تھا، اس شرط کے ساتھ کہ اگر وہ ایمان اور اعمال اختیار نہیں کرے گا۔ اسی طریقے پر جو جہنمی ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جائیں گے، ان کا ایک ٹھکانہ جنت کے اندر ہوگا، اس شرط کے ساتھ اگر وہ دنیا میں ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی گزارتے، اللہ کو راضی کر کے جاتے، تو ان کو وہ ٹھکانہ ملتا جو جنت کے اندر ان کے لیے مخصوص تھا، طے تھا۔ گویا ہر انسان کا ایک ٹھکانہ جنت کے اندر ہوتا ہے، ایک ٹھکانہ جہنم کے اندر ہوتا ہے۔ قبر کے اندر جب حساب کتاب سے فراغت ہو جائے گی تو منکر نکیر اس سے کہیں گے، اگر وہ بندہ مومن ہوتا ہے، وہ نیک بندہ ہوتا ہے، کہتے ہیں اللہ کے ولی، اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھو، جب اوپر دیکھے گا تو اسے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ نظر آئے گی، اور وہاں کی جو بھی عذابات ہیں وہ اس کو دیکھے گا، کہے گا کہ اللہ نے تمہیں اس ٹھکانے سے تمہاری حفاظت فرمائی، تمہیں بچا لیا، اور اب اس کا ٹھکانہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اس کو وہ جگہ بھی دکھلائی جائے گی۔ جب وہ اس کامیابی کو دیکھے گا کہ اب وہ میرے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، تو کہے گا رب اقیم الساعہ، پروردگار تو قیامت تو قائم کر دے، کیونکہ جنت کا داخلہ قیامت سے پہلے تو ہو نہیں سکتا، تو یہ دعائیں مانگے گا۔ لیکن روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں داخلے سے پہلے بھی ایک مرتبہ ایسا ہوگا جو قیامت کے بعد ہوگا، اور عین ممکن ہے۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ کافر نصارہ اور یہود یہ مسلمانوں کا اور اہل ایمان کا چھڑاؤ ہے۔ چھڑاؤ کہتے ہیں جیسے کوئی چیز گروی رکھی جاتی ہے کسی چیز کو چھڑانے کے لیے۔ کسی سے کوئی سامان خریدا، پوری قیمت موجود نہیں ہے، آپ ایسا ہے کہ میرا موبائل آپ رکھ لیجئے، جب میں آپ کو پوری قیمت دے دوں گا تو میں آپ سے لے لوں گا، اس کو گروی کہتے ہیں۔ تو چھڑاؤ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے چونکہ طاعت اور ایمان کا راستہ اختیار نہیں کیا تو جنت کے ٹھکانے سے محروم ہو گیا، اس کا وہ ٹھکانہ بھی اور مومن کا جو ٹھکانہ ہے وہ بھی، دونوں اس کو دیا جائے گا۔ تو مومن کو اپنا ٹھکانہ بھی ملے گا جو اس کے لیے مخصوص اور طے تھا، اور وہ کافر جو اس کفر و شرک کی وجہ سے وہاں سے محروم ہو گیا، اس کا ٹھکانہ بھی اس کو ملے گا۔ اس کے برعکس وہ مومن جو جنت میں داخل ہو گیا ہے، اس کا ٹھکانہ جو جہنم کے اندر تھا، اگر وہ زندگی گزارتا تو اس کافر کو اس کا ٹھکانہ بھی ملے گا اور اس مومن کا ٹھکانہ بھی ملے گا جہنم والا۔ یہ دیکھ تو کمال حسرت اور کمال افسوس ہوگا۔ یہی ہے حسرت اور افسوس، تغابن اسی کو کہتے ہیں۔ تو کمال حسرت، کمال افسوس تو اس کافر و مشرک کو ہوگا جو ہمیشہ ہمیش کے لیے اس ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ لیکن روایت سے ایسا کہ معلوم ہوتا ہے حسرت ہر انسان کو ہوگی، جو نیک کار ہوگا اس کو بھی ہوگی، جو بدکار ہوگا اس کو بھی ہوگی، اور کافروں کو تو کامل حسرت اور افسوس ہوگا کہ اس کا کوئی پھر فائدہ نہیں ہے افسوس کرنے کا۔ تو جو نیکوکار لوگ ہوں گے، جو دنیا میں اچھے عمل کر کے گئے ہوں گے، ان کو حسرت اس بات کی ہوگی کہ ہم نے اور عمل کیوں نہ کر لیا۔ جب وہاں کی نعمتوں کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کتنی نعمت عطا فرماتے ہیں ایک ایک عمل کے اوپر، ایک ایک تسبیح کے اوپر، تو اس کو یہ افسوس ہوگا کہ جتنا میں نے کیا اتنے پر اکتفا کیوں کیا، اور کیوں نہیں محنت کر لیا، اور کیوں نہ کمائی کر لیا۔ حسرت تو یہ ہوگی۔ اور جس نے نہیں کیا تھا، اس نے کوتاہی کی تھی عمل کے اندر، وہ اس پر افسوس کرے گا کہ میں بھی کیوں نہیں کیا۔ تو ہر ایک کو افسوس ہوگا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کسی کو کسی چیز کا افسوس اور غم نہیں ہوگا۔ جنت تو ایسی جگہ کا نام ہے جہاں غم نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں، رنج و غم کی نام بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن ان کو ان اوقات پر جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر غفلت کے ساتھ گزر گئے، اس پر ان کو افسوس ہوگا وہاں پر بھی۔ یہ ہے تغابن، یہ حسرت اور افسوس۔ تو فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت
پہنچتی ہے کسی کو وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا اور نہیں گرتا، یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں اجتماعی طریقے پر، انفرادی طریقے پر ہماری اور آپ کی زندگی میں اچھے برے احوال جو آتے ہیں یہ سب کا سب تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے یہ پیش آتا ہے۔ کتنا ایسا ہوتا ہے ہم پروگرام کچھ اور بناتے ہیں، تدبیریں کچھ اور کرتے ہیں، لیکن نتیجہ اس کے برعکس ہو جاتا ہے۔ آدمی نفع سوچ کر کام میں ہاتھ لگاتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ کوئی اس کو چاہتا نہیں ہے لیکن مقدر میں وہی تھا۔ تو جو مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے طے تھی، وہ اللہ کے حکم کے اس کے فیصلے سے آتی ہے، اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ کافر کے سامنے یہ چیز نہیں ہوتی، کافر کے سامنے صرف دنیاوی زندگی ہوتی ہے۔ اس لیے جب اس کے اوپر کوئی بپتا پڑتی ہے، کوئی آفت، کوئی مصیبت اس کے اوپر آتی ہے، چاہے مال کے اندر سے جان کے اندر، تو اس کو بہت بڑی مصیبت سمجھتا ہے اپنے لیے۔ لیکن ایک مومن کا ایمان اللہ کے اوپر ہوتا ہے، اس کا ایمان تقدیر کے اوپر ہوتا ہے کہ جو کچھ میرے مقدر میں اس سے بچ نہیں سکتا۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے چچا زاد بھائی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرماتے ہوئے کہ بیٹے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ اگر ساری کی ساری امت، یعنی سارے انسان، ساری جنات، ساری دنیا کے لوگ مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، اس سے کم زیادہ نہیں۔ کیوں کہ وہ تقدیر کا فیصلہ ہے۔ اور اسی کے برعکس اگر ساری کی ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، اس سے کم یا زیادہ نہیں۔ اور کا تقدیر اپنا کام کر کے فارغ ہو چکی، قلم تقدیر نے سب کی تقدیر کو لکھ دیا ہے، اب جو لکھا جا چکا ہے اس سے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں، اس طرح پہلے زمانے میں، بلکہ ہمارے بچپنے میں روشنائی سے، کلک سے لکھا جاتا تھا، تو کبھی روشنائی زیادہ لگ گئی تو اس کو سکھانے کے لیے سوختہ لگانا پڑتا تھا یا سوکھنے کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ تو یہاں کنایہ اس بات سے جب فتح صحف صحیفے خشک ہو گئے، یعنی جو لکھا جا چکا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ رفعت الاقلام، قلم اپنا کام کر کے فارغ ہو گئی، صحیفے خشک ہو چکے ہیں، اب جو اللہ کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اسی کے مطابق اپنے اپنے زمانے میں ان واقعات کا ظہور ہوگا، کبھی نقصان کی شکل میں، کبھی فائدے کی شکل میں۔ مومن کے سامنے یہ حقائق ہوتے ہیں، اس سے اس کو صبر آ جاتا ہے اور اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے کہ جو چیز میرے مقدر میں طے تھی، جس سے میں بچ نہیں سکتا تھا، اس کا افسوس کیا جائے، تو صبر کرتا ہے، اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ تو یہاں اسی کی تعلیم ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو کچھ مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے فیصلے، اس کے حکم سے آتی ہے۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو اللہ پر کامل ایمان رکھتا ہے، کامل بھروسہ رکھتا ہے، اللہ اس کے دل کو اس کی طرف رہنمائی فرما دیتے ہیں، یعنی اس کو صبر کی اور تسلیم و رضا کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں کہ جب میرے مقدر میں تھا تب کیا اس کا افسوس کیا جائے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں یہ بھی ہے کہ کوئی مصیبت آ جائے تو اس کے اوپر صبر کیا جائے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِهِ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، لیکن اگر تم روگردانی کرو گے حکم خداوندی سے اور اطاعت رسول سے تم روگردانی کرو گے تو ہمارے رسول کے اوپر صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ رسول کی ذمہ یہ ہے، زبردستی ہدایت کی طرف لانا نہیں ہے، باتوں کو کھول کھول کے پہنچا دینا ہے۔ وہ ہمارے رسول کر چکے، اب ذمہ داری تمہاری ہے کہ اس کے مطابق تم عمل کرو۔ اللہ لا الہ الا ہو، تو اللہ ایسا ہے جس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ کے اوپر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ تدبیر ظاہری اختیار کرنے کے بعد، ظاہری تدبیر اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں، توکل کے خلاف نہیں۔ ہم دنیا کے اسباب اختیار کرنے کے مکلف ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، ہم ہاتھ بنا ہلائے اپنا اور سوچے کھانا ہمارے منہ میں آ جائے گا؟ کیا توکل اسی کا نام ہے؟ آخر ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اسی طرح جس چیز کا جو ظاہری سبب ہے اس کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں۔
ہاں یہ ضرور ہے کہ اس سبب کو اختیار کیا جائے، لیکن یقین اس سبب کے اوپر نہ ہو، یقین اللہ کی ذات کے اوپر ہو کہ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کیا، آگے جو اللہ چاہیں گے ہوگا وہی۔ بیمار آدمی ہوتا ہے، علاج کرتے ہیں نا، جس درجے کی بیماری ہوتی ہے کبھی اس کو لے کے جانا پڑتا ہے دوسرے شہروں کے اندر، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، وقت بھی صرف کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں، نتیجہ تو ہمیں یقینی طور سے معلوم نہیں کیا ہوگا، لیکن صحت کی امید میں جا کر علاج کرتے ہیں۔ زندگی مقدر ہوتی تو آدمی اچھا ہو جاتا ہے، اور نہیں تو پھر آدمی کیا کر سکتا ہے؟ تو اسباب پہ اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے، لیکن بہرحال بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، یقیناً تمہاری بعض بیویاں، عربی کے اندر من کا لفظ کبھی کبھی تبعیض کے لیے آتا ہے، مراد مکمل کل نہیں ہوتا ہے بلکہ جز، بعض، کہ سب ایسی نہیں ہوتی ایک طرح کی، بعض بیویاں بہت نیک ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کو دین کے کاموں کے معین مددگار ہوا کرتی ہیں، لیکن سب ایسی نہیں ہوتی، تو کچھ ایسے بھی ہوتی ہیں، من ازواجکم و اولادکم، تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری بعض اولاد، یہ تمہارے حق میں تمہارے دشمن ہیں دین کے اعتبار سے، یعنی دین پر چلنے کے لیے رکاوٹ بنتی ہے۔ اصل میں یہ آیات کا نزول ان لوگوں کے سامنے رکھ کر ہوا ہے جو مکہ معظمہ کے اندر مسلمان ہو گئے تھے ہجرت کے بعد۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ہجرت اختیار کر لی، اس کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے نہیں آئے، تو فتح مکہ سے پہلے جو لوگ بھی مسلمان ہوتے تھے ان کا ایمان معتبر ہونے کے لیے ضروری تھا وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئیں۔ یہ گویا کہ ایک شرط کے طور پر تھی اور ایک علامت تھی ان کے کامل ایمان والے ہونے کی۔ لیکن کیوں نہیں آئے؟ ان کی بیوی بچے، ان کے کاروبار ان کے لیے بیڑیاں بن گئی، رکاوٹ بن گئی، کہا تمہارے دشمن ہیں، لہذا ان سے چوکنا رہو، ان سے احتیاط کرو، تمہارے دین کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ اور قیامت تک کے واسطے حکم ہے، جو بھی فرائض اللہ کی طرف سے بندوں کے اوپر عائد ہوتے ہیں، اگر آدمی غور کرے، نماز میں کوتاہی کیوں ہوتی ہے؟ ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے لیکن جماعت سے نہیں پڑھتا، پیچھے آ کر پڑھتا ہے، وقت تو وہی لگتا ہے نا۔ کبھی غور کرے گا تو بات سمجھ میں آئے گی کہ جو وقت اگر ہم جماعت سے نماز پڑھیں گے وہی لگتا ہے، اور بعد میں پڑھیں گے تو بھی وہی وقت لگتا ہے، لیکن فرق کتنا ہوتا ہے؟ تنہا نماز پڑھنے میں کتنا ثواب ملتا ہے اور جماعت سے پڑھنے میں کتنا ثواب ملتا ہے۔ جماعت کی برکت سے اگر ایک آدمی کی بھی نماز قبول ہوگی اللہ سب کی قبول فرما لیتے ہیں۔ جماعت کی نماز میں جب امام ولدالین کہتا ہے لوگ آمین کہتے ہیں تو ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین ملائکہ کے آمین کے ساتھ ہوگی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو کتنے فضائل ہیں، لیکن ہے کیا؟ اس کی اہمیت دل کے اندر نہیں ہے، وہ اپنے دنیا کے کام کو آگے پیچھے نہیں کرتا، وہ کام کر کے آتا ہے بھلے پیچھے اس کو نماز پڑھنا پڑے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کاروبار کی محبت ہے، یہ مال کی محبت ہے، اور کبھی آدمی اولاد کی، بیوی بچوں کی محبت کی وجہ سے فرائض کے اندر کوتاہیاں کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کے حق میں دشمن بن رہے ہیں دین کے اعتبار سے۔ کہتے چوکنا رہو، فاحذروہم، ان سے بچتے رہو، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد اب جو مسلمان حساس تھے ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ تو ہمارے دشمن ہیں، تو ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آئے، تو کہا ایسا بھی کرنا مناسب نہیں، دین کے اندر سختی نہیں ہے، سمجھا بجھا کر۔ تو اگر وہ تمہارے حق میں رکاوٹ بن گئے دین کے واسطے عمل کرنے کے لیے تو اب غصہ نہیں آنا چاہیے۔ وَإِن تَعْفُوا، اگر تم انہیں معاف کر دو اور درگزر کرو اور ان کو بخشو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بھی بہت معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ کی صفت ہے معاف کرنا، اور اللہ اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ پروردگار سب سے محبوب بندہ آپ کو کون ہے، تو ارشاد ہوا من اذا قدر غفرا، وہ بندہ جب قابو پا لے، اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، کسی نے ہمارا پیٹا برا بھلا کہا، انتقام لے سکتا ہے، مجبور نہیں ہے، اس کو قدرت طاقت حاصل ہے، انتقام لے سکتا ہے، اس کے باوجود اس کو معاف کر دے، یہ صفت اللہ کو بہت محبوب ہے، اس لیے معاف کر دو۔ اور اللہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے، رحم کرنے والے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یقیناً تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہارے واسطے ایک آزمائش ہے۔ آزمائش اس معنی کر
کہ اس کے اندر لگ کر تم اللہ کو یاد رکھتے ہو کہ بھول جاتے ہو؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں اس مسجد کے اندر صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ایسے لوگ جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے معنی نہیں بنتی، روکتی نہیں ہے، وہ بھی تجارت کرتے ہیں، بازار میں مارکیٹ میں وہی بیٹھتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آ جاتا ہے، اذان ہو جاتی ہے، تو پھر دکان بند کر کے اللہ کے گھر کے اندر، یا جو بھی شریعت کا حکم ہے جب اس کے تعمیل کا حکم آ جاتا ہے تو ان کا کاروبار اور ان کی مشغولی رکاوٹ نہیں بننے کے واسطے۔ تو یہ تمہارے واسطے ذریعہ آزمائش ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم ان کے اندر لگ کر مجھے یاد رکھتے ہو کہ بھول جاتے ہو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے درمیان میں ہوتے تھے تو انتہائی بے تکلف، کہ گھر کا کام جو ہوتا تھا کبھی اس میں آپ ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے، کبھی جھاڑو لگا دیا کرتے تھے، اپنا کام خود سے کر لیا کرتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو ایسا آپ ہمارے درمیان سے اٹھ جاتے تھے کانو لم یعرفنا، کہ آپ ہم کو پہچانتے تک سے نہیں، کیونکہ اللہ کے حق ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، واللہ عنده اجر عظیم۔ لیکن اگر اس آزمائش کے اندر تم کامیاب ہو گئے اور اللہ کے حقوق میں اور دین کے احکام میں کوتاہی نہیں کی تو اللہ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، جہاں تک تم سے ہو سکے تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ ایک جگہ فرمایا گیا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے کہ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے ویسے ہم کیسے ڈرا کریں؟ کہا وہ یہ ہے جتنا تمہارے طاقت میں ہے، جتنا تم اللہ سے ڈر سکتے ہو۔ ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے احکام کی خلاف ورزی سے بچو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرو، واسمعوا واطیعوا، اور سنو اور کہاں مانو۔ شریعت کی بات، شریعت کے احکامات جو ہمیں بتائے جائیں اس کو سنو، اور سننے کے بعد اس کے اوپر عمل کرو، اطاعت کرو۔ تو اطاعت کا راستہ اختیار کرو۔ وانفقوا خیرا لانفسکم، اور اگر خرچ کرنے کے بارے میں کہا جائے تو خرچ کرو اللہ کی راہ میں، خیرا لانفسکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ومن یوق شح نفسہ، اور جو نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا، فاولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ آدمی اللہ کے راہ میں جو خرچ کرنے سے بچتا ہے، بھاگتا ہے، مال کی محبت کی وجہ سے۔ اور مال کی محبت کیوں ہے؟ کہ دل کے اندر وہ حرص ہے، وہ لالچ ہے۔ تو جو آدمی اس سے بچا لیا گیا اور خیر خیرات کی کثرت کرتا ہے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض دو قرض حسن، کیا اللہ محتاج ہے؟ اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا، اور خرچ کس کے لیے کرنا ہے؟ یہ تمہاری نفع کے لیے ہے۔ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جو تم سے کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ تمہارے کیے ہوئے اعمال ہیں۔ احصیھا لکم، میں انہیں گن گن کر رکھتا ہوں تاکہ پورا پورا بدلہ اس کو دے دیا جائے۔ کرو گے تمہارا فائدہ ہوگا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے کہ اگر تمہارا اول، تمہارا آخر، تمہارا انسان، تمہارا جنات، سب کی سب اعلیٰ درجے کے متقی پرہیزگار بن جائیں تو میری خدائی کے اندر، میری حکومت کے اندر ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر سب کے سب فرعون وقت بن جائیں تو میری خدائی کے اندر ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ جو کر رہے ہو اپنے نفع کے لیے کر رہے ہو۔ تو اللہ جو قرض مانگتے ہیں اللہ کو ضرورت نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے۔ وہ قرض حسن کیا ہے؟ کسی کی مدد اس طریقے سے کی جائے، نہ اس سے آدمی شکریہ چاہے، نہ اس سے کوئی بدلہ چاہے، نہ اس کے اوپر احسان جتلائے، اور نہ واپسی کی نیت کرے، بس اللہ کے رضا کے واسطے اس کی مدد کر دیا، اس کو دے دیا، یہ قرض حسن ہے۔ تو اگر تم اللہ کو دو قرض حسن یضاعف لکم، تو اللہ اس کو کئی گنا کر کے دے گا۔ مضاعفہ کہتے ہیں دو چند سے چند، اس میں کوئی تحدید نہیں ہے۔ اعمال کے کرنے کے اوپر جو ثواب مرتب ہوتا ہے وہ ضابطے سے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو آدمی ایک نیکی کرے گا اس کو 10 گنا ثواب ملے گا۔ قرآن کا ایک حرف پڑھا تو 10 نیکی ملی، ایک آیت پڑھا اس کے جتنے حرف آتے ہیں اس کا 10 گنا آدمی کو نیکی ملتی ہے۔
رمضان کے مہینے میں 1 پر 70، ایک فرض نماز پڑھا، عام دنوں میں جتنا ثواب ملتا ہے رمضان میں پڑھنے پر 70 گنا ثواب ملے گا، اور نفل کا درجہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے راستے میں اگر وہ کام کیا جائے، وہ نیک اعمال جو آدمی اپنے گھر پر رہ کر کرتا ہے، اگر یہ اللہ کے راستے میں کیا جائے تو 700 گنا۔ آگے کے لیے اللہ نے دروازہ یوں کھولا، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اسی پر بس نہیں، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے اندر بھی اضافہ کر دیتا ہے، 700 سے بھی آگے ہو جاتا ہے۔ خزانے میں اللہ کوئی کمی نہیں ہے، جتنا اخلاص ہوگا اسی کے اعتبار سے۔ لیکن اللہ کا راستہ کیا ہے؟ ابھی آج مشکات شریف کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس کی شرح کے اندر لکھا ہوا تھا کہ فی سبیل اللہ جہاد کا راستہ، کوئی آدمی جہاد کے اللہ کے راستے میں نکلے، حج کے لیے نکلے، علم حاصل کرنے کے واسطے نکلے، علم ہے، جہاد ہے، حج ہے، اور ایک چیز اور، یہ سب اللہ کا راستہ ہے۔ تو اللہ کے راستے میں نکل کر آدمی وہ عمل کرتا ہے تو اس پر اس کے اخلاص کے اعتبار سے 700 تو ضابطے کا ہوا، اضافہ کتنا کریں گے اللہ اس کو متعین نہیں کیا، محدود نہیں کیا، جتنا اللہ چاہیں گے اس کے اندر اضافہ کر دیں گے۔ چنانچہ ایک روایت آتی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو بلایا جائے گا، جب حساب کتاب ہوگا تو ایک شخص کی پیشی ہوگی اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کے جو گناہ کبیرہ ہیں ان کو جو پینڈنگ ابھی رکھو، بچا کر رکھو، اور اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے کرو۔ تو وہ 99 دفتر اس کے تا حد نگاہ، اتنا بڑا دفتر جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک، اور سب گناہ۔ اب اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ میرے بندے تو نے فلاں دن فلاں کام کیا، فلاں دن فلاں کام کیا، ایک ایک چیز اس کو یاد کرائی جاتی رہے گی اور سب کا اقرار کرے گا، اقرار کیے بغیر چارہ کار نہیں ہوگا، انکار نہیں کر سکے گا۔ تو دو طرح کا واقعہ ہے، ایک تو یہ ہے تو کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا اور میں ہر گناہ کے بدلے میں نے ایک نیکی دی، یعنی وہ جو 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوئے تھے وہ سب نیکی سے بدل دیے گئے۔ اب وہ ڈر رہا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی میری اتنی گناہ ہیں، بڑی گناہ تو باقی اس کا کیا بنے گا؟ تو جب اللہ کا لطف و کرم دیکھے گا، پروردگار ابھی میرے اور سارے گناہ جو نظر نہیں آ رہے ہیں ادھر، ایک تو یہ کرم ہوگا۔ دوسرے ایک بندہ کو بلایا جائے گا، اس کے 99 دفتر سامنے کیے جائیں گے اور اس سے بھی اقرار کرایا جائے گا، تو کہا جائے گا کہ جاؤ، ایک بطاقہ مانے پرچی ہوتی، اس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا، کہا جاؤ اس کو لے جاؤ ترازو کے پاس، تو جبریل علیہ السلام وزن کریں گے سارے مخلوق کے نام اعمال اور کہیں گے جاؤ اس کو دوسرے پلڑے میں رکھوا لو۔ تو کہ پروردگار ایک طرف 99 دفتر گناہوں کے، دوسری طرف یہ پرچہ کیا کام کرے گا، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کہ جاؤ وزن کراؤ، تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ روایت میں آتا ہے کہ جب اس پرچے کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو جو 99 دفتر والا پلڑا ہوگا وہ ہوا میں اڑنے لگے گا، ہلکا پڑ جائے گا اور وہ پرچہ وزنی ہو جائے گا۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ اللہ کے نام کا وزن ہے۔ اس نے کبھی اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، اللہ کو پسند آ گیا، اسی پر بیڑا پار ہو گیا۔ اس لیے اخلاص کے ساتھ آدمی عمل کرتا ہے تو اللہ ہیں، وہ تو با اختیار بادشاہ ہیں، جتنا چاہے نواز دیں۔ تو اللہ کو ایک عمل پسند آ جائے اسی پر بیڑا پار ہو جائے۔ تو اگر تم اللہ کو قرض حسن دو گے تو اس سے کئی گنا بڑھا کر دیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، مزید کیا ہے تمہاری بخشش کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ واللہ شکیر حلیم، اللہ بڑے قدردان ہے۔ بندہ تھوڑا بھی عمل کرتا ہے اللہ اسے قدر کرتے ہیں، یعنی اس پر اس کا ثواب اور اجر عطا فرماتے ہیں۔ حلیم بردبار ہیں کہ اگر بندہ گناہ کرتا ہے تو فوری پکڑ نہیں کرتے، اس کو موقع دیتے۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، وہ جاننے والے ہیں چھپی اور ظاہر باتوں کا، سب باتوں کو جاننے والے ہیں، زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ اس لیے کوئی ان کو مجبور نہیں کر سکتا، وہ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں، اس لیے کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہاں صورت مکمل ہو گئی، اب آگے سورہ طلاق شروع کی انشاءاللہ۔
سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔